أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری انصار کے سرکردہ صحابی رسول اور میزبان رسول کہلاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ مقیم ہوں گے. اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھی. ان کا مکان 2 منزل کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے قیام فرمایا اور 7 ماہ تک یہاں رہے. نام و نسب: خالد بن زید نام، ابو ایوب کنیت، مدینہ منورہ کے قبیل خزرج کے خاندان نجار سے تھے. سلسلہ نسب یہ ہے: خالد بن زید بن قلیب بن ثعلبہ بن عبد اوف خزرجی. خاندان نجار کو قبائل مدینہ میں خود بھی ممتاز تھا، تاہم پیغمبر اسلام کی وہاں نانہالی قرابت تھی، اس کو مدینہ کے اور قبائل سے ممتاز کر دیا تھا. ایوب انصاری اس خاندان کے رئیس تھے. اسلام: ایوب انصاری ان منتخب بزرگان مدینہ میں ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی. جب مکہ سے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارا نہ کیا کہ اس نعمت کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں، چنانچہ اپنے اہل و عیال، عز و اقارب اور دوست و احباب کو ایمان کی تلقین کی اور اپنی بیوی کو حلقہ اسلام میں داخل کیا. مواخات: ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو باہم بھائی بھائی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور اتحاد، مذاق، رتبہ اور درجے کے لحاظ سے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا. اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مہاجر کا بھائی قرار دیا وہ یثرب کے اولین داعی اسلام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر قریشی تھے. حضرت مصعب بن عمیر ہر اس جوش و جذبے والے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی سختیاں جھیلی تھیں اور ہجرت نبوی سے پہلے اسلام کے سب سے اول داعی بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے مواخات یعنی معنی رکھتی ہے کہ یہ بھی اپنے اندر اسی قسم کا جوش اور ولولہ رکھتے ہیں اور آخر ان کی زندگی کے واقعات نے اس کو سچ کر دیا. غزوات اور عام حالات: حضرت ایوب انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں دیگر اکابر صحابہ کی طرح برابر کے شریک رہے اور اس اہتمام سے کہ ایک غزوے کی شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غزوات میں پہلا غزوہ بدر ہے. حضرت ایوب انصاری اس میں شریک تھے. بدر کے بعد وہ احد، خندق، بیت الرضوان وغیرہ اور تمام غزوات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں گزرا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے. حضرت علی کو آپ کی ذات پہ جو اعتماد اور آپ کی قابلیت و حسن تدبیر کا جس قدر اعتراف تھا وہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تو مدینہ میں حضرت ایوب انصاری کو اپنا جانشین چھوڑ گئے اور وہ اس عہد میں امیر مدینہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کو ان کی سابقہ حسن خدمت کی بنا پر بارگاہ خلافت سے حسن تربیت ماہانہ وظائف ملتے تھے. حضرت ایوب انصاری کا وظیفہ پہلے 4000 درہم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 20,000 کر دیا. پہلے 8 غلام ان کی زمین کی کاشت کے لیے مقرر تھے. حضرت علی نے 40 غلام مرحمت فرمائے. آل و اولاد: حضرت ایوب انصاری کی زوجہ کا نام حضرت
حسن بنت زید انصاری ہے، وہ مشہور صحابیہ تھیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کے بطن سے صرف ایک لڑکا عبد الرحمن تھا۔ اس حسن خدمت اور محبت کی یادگار میں جو آپ کی آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھی، تمام صحابہ اور اہل بیت آپ سے محبت و عظمت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت ابن عباس حضرت علی کی طرح سے بصرہ کے گورنر تھے۔ اسی زمانے میں آپ حضرت ابن عباس کی ملاقات کو بصرہ تشریف لے گئے۔ ابن عباس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقامت کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا تھا، میں بھی آپ کے لیے اپنا گھر خالی کر دوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو دوسرے مکان میں منتقل کر دیا، اور مکان مع اس تمام سامان کے جو گھر میں موجود تھا آپ کی نظر کر دیا۔ وفات آپ کی وفات 42 ہجری 662 میں ہوئی۔ سفر جہاد میں عام وبا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کی نظر ہو گئی۔ ابو ایوب انصاری بھی اس وبا میں بیمار ہوئے۔ یزید عیادت کے لیے گیا اور پوچھا کہ کوئی وصیت کرنی ہے تو فرمایا تعمیل کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا تمام دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جا سکو میرا جنازہ لے کر جانا اور دفن کرنا۔ چنانچہ وفات کے بعد اس کی تعمیل کی گئی۔ تمام فوج نے ہتھیار سج کر رات کو لاش قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کی۔ نماز میں جس قدر مسلمان فوجی شامل تھے، دفن کرنے کے بعد یزید نے مزار کے ساتھ کفار کی بے ادبی کے خوف سے اس کو زمین کے برابر کرا دیا۔ صبح کو رومیوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ رات کو آپ لوگ کچھ مصروف سے نظر آتے تھے، کیا بات تھی؟ مسلمانوں نے کہا کہ تمام مسلمان ہمارے پیغمبر کے ایک بڑے جلیل القدر دوست نے وفات پائی، ان کے دفن میں مشغول تھے، لیکن جہاں ہم نے ان کو دفن کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اگر مزار کے ساتھ کوئی گستاخی تمہاری طرف سے روا رکھی گئی تو یاد رکھو اسلام کے وسیع الحدود حکومت میں کہیں ناقوس نہ بچ سکے گا۔ ایوب انصاری کا مزار دیوار قسطنطنیہ کے قریب ہے اور اب تک زیارت گاہ ہے۔ رومی قحط کے زمانے میں مزار پر جمع ہوتے تھے، اس کے وسیلے سے باران رحمت مانگتے تھے اور خدا کے لطف و کرم کا نظارہ کرتے تھے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔